تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خانقاہ کچوشہ شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رسول اللہ دائمین دوام ملک اللہ۔ دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، یاد احمد کی شمع دل میں جلائے رکھیے۔ لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی، لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی، کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے۔ اور چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا میں، سب کی خواہش ہوتی، چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا میں، ان کی چوکھٹ پہ جبیں اپنی جھکائے۔ اور گردش دنیا سے بچنا ہے اگر تم کو حسن، اپنے محبوب کی محفل کو سجائے۔ معزز اسلامی بھائیوں، ابھی آپ کے بیچ سے رمضان کا مہینہ گزرا، یہ دوسرا یا تیسرا جمعہ ہوگا میں سمجھتا ہوں رمضان کے بعد۔ رمضان کے مہینے میں جو اسپرٹ، جو جذبہ، جو لگاؤ عبادتوں سے ہم اپنے اندر پاتے ہیں، رمضان کے جاتے ہی وہ جذبہ بھی چلا جاتا ہے، وہ لگاؤ بھی چلا جاتا ہے، مسجدوں کو آباد رکھنے کا وہ شوق بھی چلا جاتا ہے۔ کسی کتاب میں، ایک رسالے میں میں نے ایک اشتہار دیکھا، کبھی کسی کا کوئی بھائی بیٹا گم ہو جاتا ہے تو نیوز پیپرز میں بنا دیتے ہیں گمشدہ کی تلاش۔ تو انہوں نے لکھا کہ مجھے بہت بھایا یہ اشتہار، اس لیے یاد بھی رہا۔ عنوان تھا گمشدہ نمازیوں کی تلاش۔ اب دلچسپی پیدا ہوئی کہ یہ نمازیوں، کئی ایک نمازیوں کو لگتا ہے غائب ہو گئے، یہ گمشدہ ہیں۔ وہ اندر ڈیٹیل تھی کہ بہت سے نمازی بھائی جو تھے رمضان بھر نظر آئے، آخری بار انہیں عید کے دن دیکھا گیا، اور اس کے بعد سے وہ غائب ہیں، اور حرکت الشیاطین کے سرغنہ ابلیس پر شک کیا جا رہا ہے کہ اس نے ان کو کڈنیپ کیا۔ جن بھائیوں کو بھی یہ نمازی کہیں ملے وہ پاس کی مسجد میں انہیں پہنچا دیں، پہنچانے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھرپور انعام دیا جائے گا۔ اور پھر ان بھائیوں سے ایک اپیل کی گئی کہ بھائیو تم کہیں بھی ہو شرم مت کرنا، واپس آ جاؤ، مسجد کے مؤذن صاحب روزانہ 5 بار درد بھری آواز میں تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے مسلم نوجوانوں کا، بچوں کا، ان لوگوں کا جنہوں نے رسول اکرم کے دامن کو تھاما ہے۔
رمضان کو ہم مقدس مہینہ سمجھتے ہیں، اور ہے بھی وہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں 1 کا 70 ملتا ہے، مگر یہ 1 مہینہ رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا ٹریننگ کے لیے۔ 11 مہینے تم کہتے ہو کہ شیطان کے چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، شیطان کا غلبہ ہمارے اوپر۔ رب نے وہ دروازہ بھی بند کیا رمضان میں کہ سلسلۃ الشیاطین، جب رمضان آتا ہے تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا، قید کر دیا جاتا۔ اب یہ تو مت کہنا کہ شیطان تجھے خدا کی طرف آنے سے روک رہا، نماز پڑھنے سے روک رہا۔ یہ رب نے انتظام کیا، رمضان نے آپ کو ٹریننگ دی کہ جب آپ رمضان کے مہینے میں رب کی حلال کی ہوئی چیزوں سے رک رہے ہیں، وہ چائے، وہ کھانا، وہ دال، چاول، بریڈ، دن میں سال بھر آپ کھاتے ہیں، رب نے رمضان میں منع کیا تو آپ رک گئے۔ جائز چیزوں سے آپ رکے رب کی خاطر، تو 11 مہینے جسے رب نے ناجائز کہہ دیا، وہ جھوٹ جو ہمیشہ حرام، حرام کی کمائی جو ہمیشہ حرام، جوا ہمیشہ حرام، شراب ہمیشہ حرام، ان ساری چیزوں سے تم کیوں نہیں بچتے؟ ٹریننگ رمضان نے دی تھی ہم کو، یہ ٹریننگ دے کے چلا گیا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ رمضان میں روزے کس کے قبول ہوئے، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے جو روزے رکھے تھے آیا وہ قبول ہوئے کہ نہیں؟ کیونکہ حضرت عمر تو عید کے دن رو رہے ہیں، امیر المومنین عید کا دن، خوشی کا دن، رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین کی یہ دن تو ہنسنے اور جشن منانے کا ہے، آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں ھذا یوم یوم العید اور یوم الوعید، دوستو یہ دن عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے، جشن کا بھی دن ہے اور عذاب الہی سے ڈرنے کا بھی ڈر کا دن۔ جس کے روزے قبول کر لیے گئے اس کے لیے یہ عید کا دن، جس کے روزے رد کر دیے گئے اس کے لیے یہ عید کا دن نہیں۔ وَلَا أَدْرِي مِنَ الْمَقْبُولِينَ أَمْ مِنَ الْمَرْدُودِينَ، تو مجھے نہیں معلوم کہ میں مقبول لوگوں میں سے ہوں کہ مردود لوگوں میں سے ہوں، ان لوگوں میں سے ہوں جن کے روزے قبول کیے گئے یا ان لوگوں میں سے ہوں جن کے روزے رد کر دیے گئے۔ آپ دیکھیے، تو رمضان جس مقصد سے ہمارے بیچ میں آیا تھا، اگر اس روح کو ہم نے اپنا لیا تو ہمارے روزے قبول۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ عید کی صبح جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے پرہیزگار بنا دیا ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کے روزے قبول ہو گئے۔ عید کے دن ہی سے اگر وہ ہر برائی سے دور ہٹ گیا، اب کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہو رہی ہے، کوئی اچھا کام اس سے چھوٹا نہیں رہا، ہر برے کام سے وہ دور رہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب نے اس کے روزوں کو قبول کر لیا۔ ورنہ رمضان کا مہینہ مقدس ضرور تھا، آپ کو 1 کے 70 اس میں مل رہے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھ لیں گے جمعہ کا جو دن آیا جسے آج ہم نے اپنا عنوان بنایا، اس کی کیا کم اہمیت؟ رمضان سال میں ایک بار آیا ہمارے پاس 30 دن لے کر، ہر ہفتے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ عید عطا کر رہا ہے۔ ایک سورت ہی قرآن میں جس کا نام سورت الجمعہ۔ اللہ تعالیٰ وہ اگر زمین کو فضیلت دے دے تو زمین میں پیداوار بڑھ جاتی۔ الگ الگ زمینوں کو آپ دیکھتے ہیں، الگ الگ خصوصیتوں کے حامل ہیں۔ کسی علاقے میں چاول ہوتا ہے، گیہوں کم، کہیں گیہوں ہو رہا ہے، چاول کم، کہیں عرب کی جو سرزمین ہے وہ کھجور کے لیے معروف ہے۔ اسی بیج کو اگر ہم ہندوستان پاکستان میں لگاتے ہیں تو ویسا کھجور ہمیں نہیں ملتا۔ رب زمین کے جس حصے کو چاہے جس خصوصیت سے نواز دے، جب وہ زمین کو کسی خصوصیت سے نواز سکتا ہے تو زمان کو بھی نواز سکتا ہے۔ دن سب 24 گھنٹے کے، مگر جو رتبہ جمعہ کا ہوگا وہ کسی دن کا نہیں۔ رب تعالیٰ اسی جمعہ کے بارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کے لیے اذان دی جائے